انسانی جسم کا انتہائی اہم جز جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے یہ دل ہے۔ اس کا دھڑکنا زندگی کی علامت اور اس کا رک جانا موت کی علامت۔ دل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شعراء حضرات نے اسے آئینہ سے تشبیہ دی ہے تو کہیں پر اسے ایک گھر یا مکان کہا گیا ہے۔ گوشت پوست کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا، انسانی جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، اور اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق اسی دل کی بدولت ہے۔ یہ دل نہ صرف خون کا لوتھڑا ہے بلکہ نور اور روشنی کا منبع بھی ہے۔ یہ ایک آئینے کی مانند ہے جس میں خالق کائنات کا عکس نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتا ہے، میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں۔ گویا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس طرح ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے مکین کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ گھر نہیں ہوتا بلکہ محض ایک مکان ہوتا ہے جس میں زندگی مفقود ہوتی ہے۔ مکینوں کے بغیر مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس طرح مکان کو آباد کرنے اور رونق بخشنے کے لیے مکینوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دل کو آباد اور پر رونق بنانے کے لیے اس میں یاد الہی کا نور ہونا ضروری ہے۔ ایک دل اگر یاد الہی اور محبت الہی سے خالی ہو تو وہ جہالت، مایوسی اور نا امیدی کے کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غفلت کے پردے اس کو نور الہی سے دور کر کے ظلمت و تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں۔ چنانچہ خالق و مالک حقیقی کا عکس ماند پڑ جاتا ہے۔ جس طرح ایک آئینہ انسانی شکل و صورت کو بعین ہی دکھاتا ہے، اور اگر اس آئینے پر گرد و غبار پڑا ہو تو صورت صاف نظر نہیں آتی، بالکل اسی طرح دل کے آئینہ پر دنیاوی آلائشوں کا غبار پڑا ہو تو نور الہی غیر واضح ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے رب سے دور ہو کر گمراہی کی دلدل میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اس آئینے کو اگر یاد الہی کے پانی سے صاف کیا جائے تو انسان ولی اللہ کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ حسد، بغض، نفرت، غصہ اور لالچ ایسی خرابیاں ہیں جو آئینہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر الہی سے دل کی ان بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ان بیماریوں نے ہمارے دل کو شکار تو نہیں کر لیا۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ ہمارا آئینہ دل نور الہی سے روشن ہے یا غفلت کی گرد سے آلودہ ہو چکا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات مکین ہے یا دنیاوی خواہشات کے بتوں کو ہم نے اپنے دل میں جاگزیں کر رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر معرفت الہی کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ قرب الہی اور معرفت الہی کے بغیر دل ایک کھنڈر ہے جس میں تاریکیوں کا راج ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کامل راہبر قاتل راہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ بقول علامہ اقبال، تیرا دل ہے تیری قندیل، تو آپ اپنی روشنائی۔ زندگی کی تاریک راہوں میں اگر تم چاہو تو اسے رہنما بنا کر اس کی روشنی میں معرفت الہی حاصل کر سکتے ہو۔